نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات ہماری شکار سے ریلیٹڈ ہیں۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا اور اس کے اندر کیا کیا کنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، آیت نمبر 94 سے 99 تک۔ روٹ ورڈز دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے آیت نمبر 94 سے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ لیبلونکم، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں، ٹھیک ہے، با لام وا روٹ ہے اس کا، ابتلا بھی اسی سے بنا ہے، بلا بھی اسی سے بنا ہے، یعنی آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنی بار یہ ورڈ ریپیٹ ہو چکا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہی سمجھ جانا چاہیے اس کا روٹ کیا ہے، با لام واو، اور یہ آزمائش کی طرف، فتنے کی طرف، آزمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا تم کو۔ اللہ تعالیٰ بشیء، ساتھ ایک چیز کے، من الصید، صید میں سے، ٹھیک ہے۔ صید کیا چیز ہوتی ہے؟ شکار کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صید یعنی شکار کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ، اور اس کے اندر بھی دیکھیے شکار کے آگے اس کی کنڈیشن بتا دی گئی، تنالہ ایدیکم، تنالہ پا لیں گے تم کو، ٹھیک ہے۔ پا لیں گے یعنی کہ آپ پہنچ جائیں گے اس تک، اس کا روٹ کیا ہے؟ نون واو لام، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر آپ کسی چیز کو پا لیتے ہیں، اٹین کر لیتے ہیں، اس تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ کے ہاتھ، آپ کے ہاتھ، آپ نے ان کو پکڑ لیا، آپ کی گرفت میں وہ آ گئے ہیں۔ کوئی ایسا شکار جو آپ ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں، پہلی کنڈیشن وہ ہو گئی۔ وَرِمَاحُكُمْ، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے نیزے۔ تو رماح کیا ہوتا ہے؟ رمحن کی جمع ہے، اس کا مطلب روٹ ہے را میم ہا۔ تو نیزے ہمارے، یعنی اگر کوئی شکار دور ہے، ہماری ہاتھ سے گرفت سے باہر چلا گیا ہے، وہ اس کو ہم نشانہ لگاتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں نیزوں سے یا جس بھی طرح سے۔ تو یہ دونوں کنڈیشنز جو ہیں یہ شکار کی ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا ان دونوں شکار کے ذریعے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یہ جان لے اللہ تعالیٰ کون ڈرتا ہے اسے غائبانہ طور پر۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم مارو شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کنڈیشن کلیئر ہو گئی۔ اوپر دیکھیے یہاں پہ احرام کی حالت نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن آیت، اگلی آیت جو آ رہی ہے اس سے کانٹیکس کلیئر ہو رہا ہے کہ نارملی اللہ تعالیٰ ہمیں شکار کے لیے منع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی کنڈیشن ہے جس میں شکار کرنا ہم پر حرام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ بتا دیا وَأَنْتُمْ حُرُمْ، احرام کی حالت میں ہونا۔ احرام آپ کا عمرہ کا ہو یا حج کا ہو، دونوں کے اندر جو آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اس حالت کے اندر آپ کو جو ہے قتل نہیں کرنا ہے شکار کو، یعنی آپ کو شکار نہیں کرنا ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدن، اگر کسی نے مارا ہے اس کو شکار کو، ٹھیک ہے، متعمدن، عمدہ عین میم دال روٹ ہے اس کا، یعنی جیسے ہم آمادہ ہوتے ہیں نا کسی چیز کے لیے، پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں یا جان بوجھ کے کرتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، ہوش و حواس کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ پوری پلاننگ کے ساتھ اگر آپ نے جان بوجھ کر قتل کر دیا، شکار کر دیا، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو احرام کی حالت میں آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، یعنی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب اس کا دم دینا پڑے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا دم واجب ہو جائے گا۔ مثل ما قتل، کس کو کرنا ہے آپ کو؟ اسی کے مانند جو آپ نے قتل کیا، من النعام، چوپایوں میں سے، جس بھی جسامت کا جانور آپ نے قتل کیا ہے اس کے بلٹ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اس کی ہائٹ، اس کا وزن، ایک رف آئیڈیا لے لیا جاتا ہے کہ جانور اس طرح کا تھا، اتنا تھا، تو اسی کے اعتبار سے دوسرے جانور کو اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا دم کے طور پہ۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور اس جانور کو کون کرائٹیریا بتائے گا کہ یہ جانور اسی کے مناسب ہے یا نہیں ہے؟ گواہ بنایا آپ نے، کون ہوں گے وہ؟ جو دو عدل والے لوگ ہوں گے، منکم، تم میں سے ہی، مسلمانوں میں سے ہی دو عادل لوگ ہوں گے جو انصاف والے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جانبدار ہوں گے کہ ہماری سائڈ لے لیں یا پھر ہمارے اگینسٹ جا کے یہ بولے کہ نہیں یہ جانور نہیں ہے اور بڑا کرو۔ تو کسی بھی طریقے سے انصاف سے ہٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، وہ ہوں گے گواہ، کہ ہدیم، بطور قربانی کے، یہ قربانی ہوگی بالغ الکعبتی، جو کعبے تک پہنچے گی، او کفارتن،
طعام مساکین، اگر آپ نہیں کر سکتے ذبح تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، کھانا کھلانا ہوگا مسکینوں کو. یہاں پہ صرف مساکین لکھا ہے، چند مسکینوں کو. کتنے مسکینوں کو؟ جیسے پیچھے ہم نے اس میں پڑھا قسموں کے کفارے میں وہ مینشن تھا، یہاں مینشن نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم تفسیر کا یا حدیث کا ریفرنس لینا ہوگا. او عدل ذالک، یا برابر اس کے، سیامن لیذوق وبال امرہ، یعنی اسی کے برابر آپ کو سیام روزے رکھنے ہوں گے کہ جتنا آپ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے اس کے اعتبار سے اب آپ کو کیا ہوگا، آپ کو ایسے ہی روزے رکھنے ہوں گے. یعنی اگر آپ اتنا کھانا کھا کے روزے رکھ سکتے ہیں جتنے دن کے، وہ آپ کو اب روزے رکھنے ہوں گے. کاؤنٹنگ مینشن نہیں ہے. دیکھیے سیامن، سیامن نکیرہ ہے، کچھ روزے، چند روزے، کوئی اسپیسیفک روزوں کی کوانٹٹی نہیں بتائی گئی، تاکہ آپ وبال اپنے کام کا چکھیں، آپ کو پتہ چلے آپ نے کیا کیا ہے. عفا اللہ عما سلف، درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے جو گزر چکا. اب جو ہو گیا ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے کفارہ دے دیا، اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ نہیں کرے گا، آپ کو گناہ نہیں ملنا. ومن عادا، اگر پھر آپ نے جان بوجھ کے ہی کیا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا آپ سے، پھر آپ کو سزا ملنی ہے اس کی. ٹھیک ہے، ایک بار ہو گئی غلطی، بار بار نہیں ہوتی. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. احل لکم صید البحری، اب فرمایا کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، یعنی یہ تو جانور منع ہو گئے کہ ہمیں جو ہے لینڈ اینیملس کو ذبح نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی محروم نہیں کر دیا. کیونکہ اس ٹائم پہ بھی ایسا ہوتا تھا نا، بڑے بڑے کارواں جاتے تھے، اور ہم جیسے 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ لوگ بہت، ان کو مہینوں مہینوں لگا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پہنچنے کے لیے. تو زیادہ راہ ختم ہو گیا، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا، تو اسی لیے شکار کرنا جو ہے وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو کنڈیشن دے دی ہے کہ آپ کے لیے جو چیز حلال کی گئی ہے وہ کیا ہے، صید البحری، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، یہ اجازت ہے. یعنی سمندر کا جو سی فوڈ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں احرام کی حالت میں بھی، اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، فشنگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، متاعا لکم وللسیارتی، یہ آپ کو متاع کے طور پر بھی ہے. متاع یعنی جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ایسی چیزیں، وللسیارتی، اور آپ کے سیارہ کے لیے، قافلے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، سین یا را روٹ ہے اس کا، سیر کرنا، چلنا پھرنا. ٹھیک ہے، تو سیارہ قافلہ جو چلتا پھرتا ہے، سفر میں رہتا ہے. پھر ہے وحرم علیکم صید البری، حرام کیا گیا تم پر شکار، صرف خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے. ما دمتم حرمن، یہ بھی جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اللہ سے وہ جو اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ڈرنے کا اپنا یہاں پہ ہمیں ایڈوائز کر رہا ہے کہ یہ تقوی کے منافی ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا تو. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کی بات مانتے ہیں تو آپ متقی ثابت ہوں گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو کیا بنایا، حرمت والا گھر بنایا. ٹھیک ہے، ابھی پیچھے یہاں پہ حرمت کی باتیں چل رہی ہیں، احرام کی باتیں چل رہی ہیں. ایک اور نشانی اللہ کی کیا ہے ہدی کے بعد میں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو دیا ہے وہ بھی حرمت والا گھر ہے. قیاما للناسی، لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، ان کی سپورٹ سسٹم کا کام بھی کرتا ہے. والشہر الحرام والحدی والقلائد، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور ماہ حرام بھی بنائے ہیں، اور ساتھ میں قربانی اور پٹے والے جانور، یہ سب جو ہیں یہ حرمت میں آتے ہیں، یعنی ان سب کی بھی حرمت ہے. ٹھیک ہے، ان سب کو بھی آپ کو احترام کرنا ہوگا. جو ہمارے حرمت والے مہینے ہیں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی آپ کو قتل و غارت نہیں کرنی، اس کے علاوہ قربانی اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اور قلائد پٹے والے جانور ان کا بھی، کہ تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہے جو وہ کچھ جانتا ہے، سب کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. پھر آیا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر آخری آیت ہے ما علی الرسولی، نہیں ہے رسول پر. یہ ساری باتیں آپ تک پہنچا دی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، رسول کے تھرو تو آئی ہے ہمارے پاس قرآن میں، کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. جو تم نے عمل کیا سب کے سامنے کیا یا اکیلے میں کیا، چھپ کے کیا، اب رسول نے تو پہنچا دیا. اب جو تم کرتے ہو وہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، کہ تم نے کیسا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں. آیت نمبر 94، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو. یہاں پہ دیکھیے آپ، لیبلونکم میں جو لام ہے، تھوڑا سا عربک بھی دیکھ لیتے ہیں. لام جو ہے یہ ہمارا تاکید کے طور پر آتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ مضارع سے پہلے آئے گا، لام التاکید جو کہلاتا ہے، یہ والا لام جو ہے یہ جر میں نہیں آتا، اور یہ کون سا ہے، یہ تاکید والا لام ہے، کسی بات کے اوپر زور دلانے کے لیے. اور اس کے آگے دیکھیے ہمارا با لام واؤ کے روٹ کے بعد میں نون مشدد بھی آ رہا ہے، یعنی تشدید والا نون. یہ بھی جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے. یا تو کسی لفظ میں صرف لام ہوگا یا خالی نون ہوگا یا دونوں بھی آ سکتے ہیں، تو اس میں ڈبل تاکید ہے. یعنی ضرور ضرور ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کہ تمہیں امتحان میں ڈالے گا، ہو کر ہی رہے گا ایسا کہ تمہارا امتحان ہوگا. کس چیز کے ساتھ میں ہوگا؟ کسی چیز بھی، کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو شکار میں سے ہوگی، جو تم شکار کرتے ہوں گے، پا سکتے ہیں یا پا لیں گے ان کو. ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ، یعنی جو تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوتا ہے شکار، جیسے میں نے ابھی بتایا، اور تمہارے نیزے. تو یہاں پہ کیا بتایا دیکھیے کہ ہاتھ کو پہنچنے والا شکار جو چھوٹا شکار ہوگا، زمینی شکار ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے. اور نیزوں جہاں پہ نیزے پہنچیں گے، یعنی کوئی شکار جو دور ہوگا یا بڑا شکار ہوگا جس کو آپ ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے، تو دونوں شکار کی طرف یہاں اسپیشلی اشارہ کیا گیا ہے. فرمایا تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کون ڈرتا ہے اسے غائبانہ طور پر. یعنی جب کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو دوسرے انسان کو تو وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے ہم کتنا اس سے ڈرتے ہیں. اس آیت کے حصے میں آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نہیں جانتے یہاں پہ کوئی ہے یا نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ایسے معاملات میں جہاں پہ آپ کے اپنے مفاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ کا اپنا کچھ پرسنل بینیفٹ ہے، آس پاس کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو، آپ چاہیں تو غلط کام کر سکتے ہیں. آپ کرتے ہیں یا نہیں، یہی آپ کی اور ہماری آزمائش ہے. سورہ ملک میں بھی آتا ہے نمبر 12 میں، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. ٹھیک ہے، یخشون ربہم بالغیبی. اور خشیت وہ ڈر ہوتا ہے جو کسی کو جاننے کے بعد ہوتا ہے، جس میں آپ دب جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈر جاتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، علم کے اعتبار سے اپنے وہ جانتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر. اور یہ مغفرت کس چیز کی ہے؟ یعنی جو گناہ ان سے پہلے ہو گئے ہوں گے یا انجانے میں ہو رہے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یا آگے بھی آنے والے میں ٹائم میں گناہ کریں گے وہ. اور اس کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ ایڈڈ بینیفٹ بھی ملنا ہے کہ ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا، اپنے پاس سے ہمیں ایکسٹرا سیلری بھی مل رہی ہوگی. ٹھیک ہے، کس چیز پہ؟ صرف کیا کنڈیشن بتائی ہے کہ آپ کو اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کام لوگوں کے ڈر سے چھوڑتا ہے، کچھ کام اللہ کے ڈر سے چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو بندوں کا ڈر عموماً زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بندے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، وہ ہمیں دو تین باتیں سنا سکتے ہیں، وہ لوگوں میں ہماری جو ہے عزت ہے اس کو چھال سکتے ہیں. تو جب بندے دیکھ رہے ہوں گے تو پھر بھی جو ہے لوگ ڈر کے مارے غلط کام نہیں کرتے. انسان یوزولی اوائڈ کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا، یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں ہے، گھر کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی انسان اس کے آس پاس میں ہے، میرے بچے دیکھ رہے ہیں مجھے، میں ابھی یہ کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو جب بندے نہیں دیکھ رہے ہوں، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو، تو پھر کم ہی لوگ غلطی سے بچتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے غلط کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے کون اس سے ڈرتا ہے اور کون غلط کام چھوڑتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، یعنی وہ حد سے بڑھ رہا ہے اس کے بعد بھی، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو پہلے یہاں پہ جو روایت ہے اس کو سمجھ لیں. روایات کے مطابق یہ آیت حدیبیہ کے سفر میں اتری جبکہ مسلمانوں نے عمرے کے ارادے سے احرام باندھ رکھے تھے. اس وقت چڑیا اور جانور کثیر تعداد میں مسلمانوں کی اتنے قریب پھر رہے تھے کہ انہیں ہاتھ سے بھی پکڑا جا سکتا تھا. سبحان اللہ، جیسے ہم نے واقعہ سبت کا پڑھا تھا کہ مچھلیاں اسی دن اوپر اوپر نکل کر آتی تھی. ٹھیک ہے، بہت بار ایسا ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہو کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کسی چیز میں اور ہمیں اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہو، اور حرام چیز ہو کوئی جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کو کرنے سے آپ کی پریشانی جو ہے حل ہو سکتی ہے، یا اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہو. تو اس سچویشن میں آپ یہ دیکھیے کہ اپنے آپ کو انسان کیسے روکتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ کے آس پاس میں اب یہ ویسے تو حلال ہے جانوروں کو پکڑنا، لیکن وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ پکڑ سکتے ہو شکار. بھوک لگ رہی ہوگی آپ کو،
آپ کو رغبت آ رہی ہوگی کیونکہ گوشت کا ملنا اور اس طرح سے جانوروں کا آنا یہ یوزولی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ عرب کی جو ہوتی ہے اسٹیپل فوڈ نہیں ہوتا تھا ان کا میٹ. تو یہاں فرمایا کہ مسلمان ضرورت کی وجہ سے چاہتے تھے کہ شکار کر لیں، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے ہر ایک نے اپنا ہاتھ روک لیا. جس طرح مچھلی کے شکار سے بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی تھی لیکن وہ ناکام ہوئے، اسی طرح مسلمانوں کی حالت احرام میں شکار سے روک کر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ افراد جو تھے وہ ایسے ہی رہے کہ اللہ کا حکم پاتے ہی انہوں نے اس کی نافرمانی نہیں کری، لہٰذا وہ کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے یہ جو حج کا سفر ہوتا ہے یہ تربیت کا سفر ہوتا ہے. زندگی کے باقی دنوں میں کام جو ہم کرتے ہیں وہ عام حالات میں انسان کی آزمائش ہو تو ان کو پورا کرنا انسان کا یہ بھی تقویٰ ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس سچویشن میں یہاں پہ حج کے ٹائم پہ اتنی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں ہم لوگوں کو، اور ماحول ایسا ہوتا ہے، حالت جو ہے بالکل گرمی کی وجہ سے نڈھال ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جھگڑا نہیں کرنا، آپ کو نافرمانی کے کام نہیں کرنے، حد سے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے. لا رفث ولا فسوق ولا جدالا، یہ سب نہیں کرنا آپ کو. کہ تو یہاں پہ اب کیا ہے ان کو اسی طرح سے آزمایا گیا. اگر انسان پھسل جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری ایک مسلمان معنوی طور پر ہر دن احرام کی حالت میں ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ کو بھی کچھ کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے منع کیے ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے ہم احرام کی حالت میں پابندی کر رہے ہیں ایسے ہی ہم روزمرہ کی زندگی میں ان حرام کاموں سے بھی بچیں گے. ٹھیک ہے. قوت رکھنے کے باوجود ہم کسی کو معاف کر دیں، غصہ آ رہا ہے، کوئی لڑا بیٹھا ہے، کسی نے خوب سنا دیا ہم کو، اب ہمیں پوری قوت ہے اسے سنانے کی یا دوسروں سے غیبت کرنے کی، اپنی بھڑاس نکالنے کی، لیکن ہم اس کے باوجود بھی معاف کر دیتے ہیں. اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو زیادتی سے روک دیتے ہیں. یہی مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ صرف اللہ کے ڈر سے آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں اتنی انتہائی مشکل سچویشن میں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کا قرب دلانے والی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر آپ ڈر رہے ہیں. اسی لیے خود کو تھامنا، کنٹرول کرنا صرف اسی کے لیے ممکن ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں. قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی سہولتیں، آزادی اور خود مختاری دے دیتا ہے. ہمارے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں، ریسورسز بہت ہوتے ہیں، وہ اسی لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ دیکھے کہ انسان اب کیا کر رہا ہے. اس کی آزمائش ہے. کثرت جو ہمارے پاس مال ہے یا ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہے اس کی کثرت، یہ بھی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارے لیے کسی برائی یا غلط کام کو کرنے کا موقع مل رہا ہو، برائی اتنی عام ہو، کھلی ہو کہ سب لوگ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جیسے آج کل کا ماحول ہو گیا ہے، بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، سب کی اپنی مرضی ہو گئی ہے. پھر اس میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ کے حکم مان رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی شریعت پر جمے ہوئے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی رولنگز کے اعتبار سے اپنی زندگی اور اپنے آس پاس والوں کی زندگی بھی کوشش کی حد تک جتنی ہمارے بس میں ہے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ انسان کا امتحان ہے، ہر انسان کا. ایسے تمام موقعوں پر ہے کہ ہمارے پاس رخصت ہے لیکن ہم صرف اللہ کے ڈر سے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عموماً امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں گناہ آسان ہوتا ہے. یعنی جہاں پہ گناہ مشکل ہے وہاں اتنا امتحان نہیں ہوگا. جہاں آسان ہے گناہ کرنا بہت زیادہ، وہاں پر اصل امتحان ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے گناہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ پبلک میں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے ڈر سے بچ جاتے ہیں. حالانکہ لوگوں کے ڈر سے بچنا کوئی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی کیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے بچ رہے ہیں، اور اکیلے میں، تنہا میں بھی. اس کی مثال دیکھیے، اس کی مثال کیا رہے گی ہماری کہ ہم اکیلے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم غلط کام نہیں کر رہے. اس کی سب سے بہترین مثال ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ عزیز مصر کے گھر میں بھی رہ رہے ہیں، اس کی بیوی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں یوسف علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی تھی. ٹھیک ہے. اگر سورہ یوسف آپ نے پڑھے ہو کہ اس کے ورڈز دیکھیے گا آپ، اسی وجہ سے اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی. کئی دروازے تھے جن کو بند کر دیا. اور عزیز مصر کی بیوی کوئی عام عورت نہیں تھی. ہم سب جانتے ہیں کتنی ریپیوٹڈ خاتون تھی وہ اس دور کی. اس کا سٹیٹس کیا تھا معاشرے میں، خوبصورتی بھی ہوگی یقیناً اس کی، اور دنیاوی رونقیں بھی تھیں، کسی اعتبار سے کم نہیں تھی. فل پیکج.
آج کل کے ٹائم میں آپ دیکھیے نا، اگر کوئی اس طرح کی لڑکی دعوت دے کسی انسان کو، وہ اپنے آپ کو روک پائے گا؟ اوپر سے یوسف علیہ السلام کو دھمکی بھی دے رہی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم کو جیل میں ڈال دوں گی، سخت سزا دوں گی اس کو۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یوسف علیہ السلام ایک آدمی، ایک بشر ہی تو تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدمیوں کی طرف جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ حس رکھی ہے، یا پھر عورتوں کی طرف اٹریکشن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آدمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بہت ہوتا ہے، عورتوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جو ویکنس تھی اس کے اعتبار سے سخت امتحان تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہر انسان کے اعتبار سے، اس کی قوت کے اعتبار سے، جیسے ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ چیزیں مشکل، کچھ آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تربیت ایسی کی ہوئی ہوتی ہے کہ سخت امتحان کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا سامنے کھلی پڑی ہے، انسان ہی کہہ رہا ہے اس وقت میں بھی کہ یا رب تو مجھے بچا لے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ فوراً کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ، ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا لے، اگر تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں اس مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، اگر آپ نے پڑھا ہوگا آگے، کہ یا رب قید خانہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، کیونکہ سب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے پھر، ٹھیک ہے؟ تو پوری طرح سے وہ گرفت میں آ چکے تھے، تو انہوں نے قید خانے کو ترجیح دی، کیونکہ اس کے آگے جو تھی آزمائش تھی، ٹھیک ہے؟ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ابھی آپ یہاں دیکھیے کہ اس سچویشن میں اگر کوئی پھنس جائے تو وہ اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے کیسے بچائے؟ کہ انہوں نے جیل میں جانا گوارا کر لیا، کیا ہم جیل میں جا سکتے ہیں؟ جیل میں جانا کس کو پسند ہوگا؟ جیل میں جانا انہوں نے گوارا کیا، کیونکہ ایک دنیا کی جیل ہے اور ایک آخرت کی جیل ہے۔ جو آخرت کی جیل سے ڈرتا ہوگا وہی دنیا کی جیل کو پریفر کر لیتا ہے، لیکن برائی اور بے حیائی کو جانا وہ بالکل گوارا نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہے نا کہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کو اعلیٰ خاندان کی خاتون نے برائی کی دعوت دی ہوگی، اور اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہوگا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اعلیٰ خاندان کی کوئی کوئی عام عورت نہیں، اعلیٰ خاندان کی عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے عرش کے نیچے اس کو قیامت کے دن سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ بس امیجن کریں، آپ سمجھیں اس چیز کو، لاجک کو، کہ اتنی بڑی پریویلیج مل رہی ہے تو یقیناً امتحان بھی بہت بڑا ہوگا۔ ہم لوگوں کو فیل اس لیے نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہمارے اندر یہ والے حص اتنی نہیں ہوگی، یا ہم ایسی کسی سچویشن میں ٹریپ نہیں ہوئے ہوں گے۔ اپنے آپ کو کسی ایسے معاملے میں ڈال کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ آپ بالکل صبر نہیں کر پا رہے، ایسی سچویشن میں کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ بس نافرمانی کرنے ہی والے ہوں، بالکل آپ ایج پر ہوں، کیونکہ ہر بندے کی کمزوریاں بھی اور اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ سب کی الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ اس غصہ کرنے میں جو ہوتے ہیں وہ جلدی کر دیتے ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا مادہ زیادہ دیا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں ایسے موقع آ سکتے ہیں، چاہے وہ عزت کے سلسلے میں ہو، اس کے مال کے سلسلے میں ہو، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ غیبت کر رہا ہو کسی کی، یا کوئی لوگ اس کے بارے میں سازشیں کر رہے ہوں۔ جب انسان دنیا کے حقیر فائدے کے لیے اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے تو وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات آپ کے اپنے اندر ہے، جیسے بچنا چاہیں گے ہم ویسے بچ جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی جگہ آپ ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کیونکہ آپ کی نیت بچنے کی تھی، آپ کا ارادہ بچنے کا تھا، آپ کی کوشش بھی تھی بچنے کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ وہ ضرور آزمائے گا تم کو کسی بھی چیز سے، تو اسی لیے یہ امتحان مقصود ہے۔ ہم نے جو اس آیت کو لیا احرام کی حالت کا، تو یہ ایکچولی ہم اپنی لائف میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو امتحانات ہوتے ہیں ہم اس میں کس طرح سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مجھ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بندوں سے ہٹ کر جب بندے نہیں ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے کون ڈر رہا ہے؟ تو جو حدیں توڑے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے یہاں اس آیت سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں امتحان ہے ہمارا، چاہے ہماری عبادات ہوں، روزہ ہو، ہم کسی کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تجارت کر رہے ہیں، یا نکاح شادی کے معاملات ہیں، ہماری ذمہ داریاں نبھانا ہے، رشتہ داریاں نبھانا ہے، اولاد کی تربیت، ہر چیز میں ہمارا امتحان ہے۔ تنگی میں بھی امتحان ہے، وسعت میں بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، اسے کتنا میرا لحاظ ہے، مجھے نظر میں رکھتا ہے یا باقی لوگوں کو۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ گناہ ہماری گود میں گر جاتے ہیں آ کے، یعنی اتنا قریب ہوتے ہیں کہ بس ہم کرنے ہی والے ہوتے ہیں، تو اللہ کا ڈر ہی وہ بنیادی چیز ہے جو ہم کو بچا لیتا ہے۔ پھر ایک یہ چیز کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی روشنی ملتی ہے، یہ کس چیز نے ان کو بچایا، چاہے یوسف علیہ السلام ہو یا چاہے ایمان والے ہوں؟ ان کے علم نے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے کلام کا علم اگر ہمیں ہوگا
تو پھر کسی بھی طرح کا سوشل پریشر ہمارے اوپر نہیں آ پائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کی جانب پھیر دے، ہمارے جما دے، ہمارے قدموں کو جما دے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ دعا کثرت سے مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم قتل کرو شکار کو، یعنی خشکی کا شکار. اب یہ سمجھ لیجئے کہ شکار جو ہے یہاں خشکی کا، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ وہ حیوان جو خشکی میں رہتا ہو، کھایا جاتا ہو، اور جو وحشی بھی ہو، یعنی کوئی ایسا جانور نہیں ہو یوزولی اس کو آپ کھاتے نہیں ہیں، وہ کھایا نہیں جاتا یوزولی، اور پھر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے شکار کی. جیسے آپ شیر کو نہیں کھاتے، تو یہاں کے کیا کنڈیشن ہے؟ الحیوان البری، خشکی کا شکار ہونا چاہیے، یعنی حیوان ہونا ضروری ہے. کہ ایسا نہیں کہ پتھر لکڑی کسی چیز کا شکار کر لیا، نہیں، حیوان. کنڈیشن کیا ہے کہ جو شکار آپ کریں گے وہ حیوان ہو، اور بری ہو یعنی خشکی کا ہو، کیونکہ سمندر کا شکار حلال ہے، لینڈ اینیمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ المعقول، یعنی وہ جو کھایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے احرام کی حالت میں کوے کو، چوہے کو، کتے کو، سانپ کو مارنے کی اجازت ہے، کہ یہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ ان کو مار سکتے ہیں. یہاں پہ کیا کنڈیشن آ گئی دیکھیے کہ معقول، عقلہ سے بنا ہے، یعنی کھایا جانے والا جانور. پھر اس کے بعد متوحش ہو، متوحش وحشی سے بنا ہے، یعنی جیسے نیل گائے ہو گئی، ہرن ہو گیا، جن کا شکار کیا جا سکتا ہے، جو عام روزمرہ کی چیزیں ہیں. جیسے حاجی سفر میں بکریاں لے جاتا ہے، وہ بھی راستے میں کھانے کے لیے ذبح کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. یہ تو حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو. اب احرام کی حالت میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حالت احرام یعنی لباس پہنا ہوا ہو اور نیت بھی کی ہوئی ہو. احرام کی کیا کنڈیشن ہے؟ کہ آپ احرام کی حالت میں ہو، آپ نے لباس بھی پہن رکھا ہو، اور احرام کے جو پرٹیکولر نیت کے الفاظ ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی ادا کر دیے ہوں، تو پھر آپ کی احرام کی کنڈیشن سٹارٹ ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر، وہ بھی حالت حرم میں آئے گا، کہ اگر آپ حدود حرم کے اندر بھی آ گئے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، تو بھی آپ کو شکار نہیں کرنا ہے. اور ویسے بھی حدود حرم کے اندر شکار نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ اگر آپ احرام پہن لیا، آپ نے نیت کر لی، لیکن آپ حدود میں داخل نہیں ہوئے، اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ اسی لیے حدود حرم بھی کنڈیشن ہے، کہ حدود حرم کے اندر آپ کو شکار نہیں کرنا، اور احرام کی حالت میں. پھر آیا اور جس نے اس کو قتل کر دیا تم میں سے، یعنی اہل ایمان، حاجی یا متعمر عمرہ کرنے والے، اگر کسی نے قتل کر دیا جان بوجھ کر، ود انٹینشن، یعنی غلطی سے ہو جاتا ہے کہ یاد نہیں رہا، ٹھیک ہے، انجانے میں ہو گیا، پتہ نہیں تھا اس وقت میں، ٹھیک ہے، یا مار کسی اور چیز کو رہے تھے اور غلطی سے اس کے اوپر لگ گیا اور وہ مر گیا، تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوگا. جان بوجھ کر کنڈیشن ہے، متعمدن کا لفظ ہے، نیت اور ارادے سے کیا. تو فرمایا بدلہ ہے اس کا، یعنی کفارہ دینا ہوگا، اس کے بدلے مویشی جانور صدقہ کرنا ہوگا. جیسے نام ہے نا، نام کا لفظ آیا ہے، تو نام کے اندر اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ یہ آ جاتے ہیں. پھر اونٹ ذبح کر دیا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس درجے کا شکار آپ نے کیا ہوگا اسی درجے کا کفارہ ہوگا آپ کا. اور یہ فیصلہ کون کریں گے؟ دو عدل والے، یعنی مراد دین پر عمل کرنے والے لوگ. عدل والے لوگ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کہ جو دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی بھی کچھ شرطیں ہیں، یعنی وہ اپنے فرائض کو ادا کرنے والے ہوں گے لوگ. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے فرض بھی نہ پڑھتے ہوں، فرض نماز کا بھی پتہ نہ ہو اور آپ ان کو عادل بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں. نہیں، فرائض ادا کرنے والے ہوں، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتے ہوں، اور بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرنے والے ہوں، ان کا حقوق ادا کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو عادل کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فیصلہ کریں گے اس کا، اس جانور کو دیکھ کے اس کا کرائٹیریا سیٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو عدل کریں گے اپنی ذات میں بھی کرتے ہوں گے، دوسروں کی ذات میں بھی کرتے ہوں گے. ایسے سمجھ والے، ایسے معتبر لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کا فدیہ کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ تم میں سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ مومن، یعنی قربانی کریں گے جو حرم بھیجی جائے گی. ہدی جو ہے وہ حرم بھیجے جانے والی کی، یعنی جو وہ قربانی جو ہوگی وہ آپ حرم بھیجیں گے، چاہے وہ باہر سے حرم ٹرانسپورٹ کی جائے یا پھر حرم کے اندر ہی خرید کر آپ قربانی کر دیں. ٹھیک ہے، کرنی آپ کو ذبح جو ہے وہ حرم کی حدود کے اندر ہی ہوگی. پھر دوسرا آپشن بتایا کہ کفارہ کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے، او کفارہ تو طعام مساکین.
ٹھیک ہے. اب کفارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے کفارہ سے بنا ہے یہ، پہلے اس ورڈ کو سمجھے کفارہ کو، کہ اس کا روٹ کیا ہے؟ کفارہ، چھپانا کسی چیز کو. تو کفارہ بھی ہمارے گناہوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. تو گناہ انسان کے اندر کیونکہ گلٹ پیدا کر دیتے ہیں، جس چیز کا انسان کے اندر گلٹ ہوتا ہے اس کے چہرے پر بھی نظر آتی ہے، اس کے دل پر بھی دل پہ بھی ہوتا ہے اثر اس کا، ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں میں بھی نظر آتا ہے. اسی لیے اس سے نکلنے کا وے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم گلٹ میں ہی نہ رہو کہ مجھ سے انجانے میں یہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، غلطی سے ہو گیا مجھ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفارے کی ہمارے لیے رخصت رکھی ہے کہ انسان جو جرم محسوس کر رہا ہو اپنے اندر کہ مجھ سے غلطی سے کیا ہو گیا، تو وہ اپنے ضمیر کی آواز سے باہر آ سکے کہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے اس چیز کا. کفارے میں بھی اس لیے وزڈم ہے. تو فرمایا کفارہ ادا کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی اس جانور سے جس کا فدیہ دینا ہے، اس سے جتنے لوگوں کا پیٹ بھر جائے اتنے لوگوں کو پھر کوئی اور کھانا کھلا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو جانور آپ سے ذبح ہو گیا غلطی سے احرام کی حالت میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس جانور کی کوانٹٹی دیکھیے کہ اس جانور سے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا. جیسے ہم اندازہ لگاتے ہیں نا بقرعید پہ بھی کہ اس میں سے اتنا گوشت نکلا، تو اس سے جتنے لوگوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں آپ، اتنے لوگوں کو ہمیں کھانا کھلانا ہوگا. یہ کنڈیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے. یا پھر یہ بھی دیکھیے شکار کی قیمت کے برابر آپ کھانا کھلا دیں کہ اس کا جتنا اماؤنٹ تھا اس کے برابر کھانا کھلا دیجئے. پھر لیکن یہاں پہ بھی دیکھیے کھانا کھلانا ہے، صرف پیسے نہیں دینا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا. کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر آپ کو، یعنی اسی کھانے کے برابر آپ کو روزے رکھنے ہیں، یعنی اس کھانے سے جتنے دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے اتنے دن کا روزہ رکھنا ہے. آپ 2 وقت کھانا کھائیں گے اوبویسلی، کیونکہ آپ کو ایک افطاری میں کھانا ہے، ایک سحری میں کھانا ہے. تو اس کھانے سے جتنے دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے وہ روزہ رکھنا ہوگا اس میں، تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے. یہ اس کا فائن ہے، اس کی سزا ہے یہ اس کے اوپر. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اللہ نے جو ہو چکا. حرمت سے پہلے، اس حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ بھی ہو گیا، اگر انجانے میں احرام کی حالت میں کچھ لوگوں سے پہلے قتل ہو چکا ہے، ذبح ہو گئے، قربانی ہو گئی، مطلب شکار ہو گیا جانوروں کا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب پہلے جو ہو گیا وہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ حکم آ گیا ہے، اب دھیان رکھنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام حکم آتے ہی یہ سوچتے تھے کہ ہم تو یہ کر چکے، ہم سے تو یہ پچھلی لائف میں ہو چکا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اب ان گناہوں کو کیلکولیٹ کر کے یہ سب کرنا ہوگا؟ جیسے بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے لیے بھی اتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئیں، تو اب کیا کریں گی؟ ساری زندگی میں وہ اس کو جمع کر کر کے اب باقی کے وقتوں میں ان نمازوں کو ادا کریں گے. تو یہ کفارہ کس نے بتا دیا؟ پہلے یہ بتائیں. ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پہ بھی کیا بتایا دیکھیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یہ کفارہ ادا کر کے، اگر آپ نے ابھی کچھ کیا ہے، آج کل کے ٹائم میں کیا ہے، ابھی حکم آنے کے بعد آپ سے ہوا ہے، تو آپ کے سامنے حکم موجود ہے کہ اب آپ دیکھیے اور اس طرح سے معاملہ کریے. اللہ تعالیٰ نے پچھلا گناہ جو ہے اس پہ درگزر کر دیا، معاف کر دیا. اور جو اعادہ کرے گا اس کا، اس حکم کے آنے کے بعد، یعنی بات سمجھ بھی آ گئی ہے، اس کے باوجود بھی ہم غلط کام کرنے پہ اڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ انجانے میں ہم سے پچھلی زندگی میں ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں ہدایت دی، ہمیں قرآن کی سمجھ دی، پھر بھی ہم یہی کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انتقام لے گا، گناہ پر پکڑے گا. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. اب دیکھیے اتنا سخت حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، تو جو شکار پکڑے گا حالت احرام میں، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا. ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ نے حد سیٹ کر دی تھی. ضروری نہیں ہے اس میں کوئی نقصان ہوا ہمارا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے احرام کی حالت میں اگر قربانی کر دی، پکڑ لیا کسی جانور کو، اس کو قتل کر دیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے اس کا گوشت کھا لیا اگر، تو کوئی ایسا بظاہر نقصان نظر نہیں آ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے کوئی، سب سے بڑی بات تو اللہ کا حکم تھا، تو یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں نہیں کرنا. دوسری حکمت یہ ہے کہ اس کا کہ جب انسان ایک خاص اپنے ایک اٹائر میں، ایک یونیفارم میں آ جاتا ہے، کچھ رسپانسبلٹیز اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اس کو بھی رسپیکٹ دینی پڑتی ہے اس یونیفارم کی. جیسے پولیس والا ہے، اب اس کو کیا آپ دیکھیں گے نا، وہ پورا پراپر اپنے ڈسپلن کے ساتھ رہے گا. ایک آرمی مین ہے، اس کا ایک پورا ڈسپلن ہے ڈریس کا. ایسے ہی اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ اپنے جس بھی ایریا میں کام کر رہے ہوں گے وہاں پہ اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. تو احرام پہنا ہوا شخص بھی شکار کے پیچھے بھاگے جا رہا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے کیسا اٹپٹا سا لگ رہا ہے. کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا ایسے کہ وہ شکار کے لیے بھاگ رہا ہے، شکار کو پکڑ رہا ہے، کیونکہ یہ سنجیدہ عمل ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے لیے حج اور عمرے کی نیت پہ نکلے ہوئے ہیں. بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. حج کا سفر آسان سفر نہیں ہے. اسی لیے توجہ اللہ پر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا. اسی لیے
کچھ لوگ صرف شکار کرتے ہیں، انہیں کھانے سے دلچسپی نہیں ہوتی، صرف شوقیہ شکار بھی کرتے ہیں، کچھ ضرورت کے اعتبار سے بھی کرتے ہیں۔ تو عرب تو شوقین تھے، جب انہیں شکار نظر آتا تھا تو سب کچھ بھول جاتے تھے، گرمی سردی، کس حال میں ہے، کس جگہ ہے، کن لوگوں کے بیچ میں ہے، وہ سب بھول جاتے تھے۔ تو ہر وہ چیز جس کے کرنے کا آپ کو شوق ہو، تو آپ پر بھی یہ ہوگا کہ آپ باقی چیزوں کو بھول جائیں گے، تو یہی ایڈکشن بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا، ہماری عقل ڈھانپ دیتی ہے اس چیز کو کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس چیز کو منع کیا گیا ہے، کس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ شکار ہے، جائز ہے، لیکن احتراماً منع کیا جا رہا ہے کہ جب انسان ایک خاص یونیفارم میں خاص مشن پر ہوتا ہے تو اس کے رویہ، اس کے مقصد، اس کا جو ہے اس کی پوری ڈریس سے، اس کے حال سے، اس کے چال چلن سے، ہر چیز سے جو ہے عیا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حجاب کے لیے آپ مثال دیکھ لیے، آپ حجاب پہنی ہوئی ہیں، آپ حجاب پہن کر ایسے کام تو نہیں کر رہی ہوں گے جو دیکھنے کے بعد نازیبا لگ رہے ہوں، کیونکہ اس کا بھی ایک لباس کا احترام ہے اپنا، ٹھیک ہے؟ آپ بھاگ دوڑ اس طرح سے تو نہیں کر رہے ہوں گے جیسے کہ باقی لوگ کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے اس میں اس آیت سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ جیسے لباس کا احترام ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں ہماری زندگی میں۔ جیسے یہاں پہ ہم نے احرام کی حالت میں دیکھا کہ ہم ایک پرٹیکولر یونیفارم میں ہیں، تو ہمیں کچھ کسی چیز کی پرٹیکولرلی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی ساری زندگی اللہ تعالیٰ مومنین کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ باؤنڈریز ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ نظر آتی ہیں، کچھ معنوی باؤنڈریز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ہمیں اپنی حدود کو نہیں توڑنا ہے۔ فوکس میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، مجھ پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، مجھے بھی اپنا دیکھنا ہے، میری پرسنالٹی ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے کچھ چیزیں جو ہے میری اپنی پرسنالٹی پہ شو نہیں سوٹ نہیں کرتی۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، غیبتیں نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ وہ مسلمان کی پرسنالٹی کے خلاف جا رہی ہیں۔ اسی لیے سیلف کنٹرول سکھایا جا رہا ہے کہ چیز آپ کے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے، آپ کے نفس پہ اتنا کنٹرول ہو کہ آپ کو کوئی کتنا بھی لالچ دے رہا ہو، جیسے احرام کی حالت میں ہم نے دیکھا، کتنا بھی کوئی لالچ دے رہا ہے آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو اسی لیے مومن کی زندگی ڈسپلن والی زندگی ہوتی ہے۔ نماز ہو گئی، ہماری لباس ہو گیا، اس کے علاوہ ہمارا سفر ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، اسلام کی ویلیوز ہیں، ہمیں ان کو آنر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بتایا کہ کوئی شخص جو گناہ چھوڑ دے اس کے بعد جان بوجھ کر کرے تو اس کے ایمان میں جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے پہلے گناہ چھوڑ دیا اس کے بعد جان بوجھ کر دیا، پھر سے دوبارہ سے کیا، تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کے ایمان کو نقصان دے گا۔ اسی لیے جان بوجھ کے گناہوں سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنے لمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لمٹس دے دی ہیں ہمیں انشاءاللہ ان کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں آتا ہے احل لکم صید البحری، کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وہ جانور جن کا مولد اور مسکن پانی ہو، مولد اور مسکن پانی ہو، یعنی کہ جو اسی میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں۔ وہ پانی چاہے نہر کا ہو، جھیل کا ہو، دریا کا ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ جانور جو اسی میں رہتے ہیں اور اسی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان جانوروں کی طرف جو ہے سید البحری کا نسب کیا جائے گا کہ سید البحری وہ والے جانور ہیں جو ہمارے اسپیشلی واٹر اینیملز کہلائے جاتے ہیں، وہ جانور جو سمندر اور خشکی دونوں پر رہتے ہیں، ایمفیبینز جو کہلائے جاتے ہیں، ان کا شکار آپ نہیں کر سکتے، ان کو نہیں کھا سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ صرف سعید البحری کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا کھانا تو یہاں پہ دیکھیے ایک تو سعید کا لفظ بھی آ گیا ہے، سعید البحری، اور ساتھ میں وطعامہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سعید اور کھانا دونوں الگ الگ کیوں آئے ہیں؟ تو یہاں پہ دیکھیے جو سمندر کے اندر چیز ہوتی ہے، جو سمندر کے اندر کی جو لائف ہے اسے سعید البحری کا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کو آپ نے زندہ پکڑ لیا، جیسے آپ مچھلی پکڑ رہے ہیں، آپ جھینگا پکڑ رہے ہیں، جو بھی آپ پکڑ رہے ہیں آپ نے اس کو زندہ ہی پکڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ سعید البحری کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور وطعامہ کا مطلب ہو گیا جو مردہ پکڑی ہیں آپ نے، یعنی مردہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ مچھلی تو مردہ نہیں پکڑ سکتے، یعنی جو سمندر کے کنارے آ کر پڑی ہوئی ہوں مچھلیاں، کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں نا کہ وہ باہر آ جاتی ہیں، پانی سے باہر نکل کر آ جاتی ہیں، لہریں ان کو پھینک دیتی ہیں، بڑی مچھلی کوئی باہر آ جاتی ہے وہ آ کے مر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے تو جانور جو زندہ نہ پکڑا جائے بلکہ کنارے پر ہی رہ جائے یا دریا خود اس کو باہر پھینک دے وہ بھی حلال ہے۔ تو بنیادی طور پر فرمایا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہوتا ہے، اس کا جو جانور جو باہر نکل کر آ گیا ہے وہ بھی حلال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے فائدے کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جو
کسی شہر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے آس پاس میں اگر اس طرح ہو تو بھی، اور دوسرا مسافروں کے لیے بھی، ولی سیارہ، قافلوں کے لیے، مسافروں کے لیے، سب کے لیے جائز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اور حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی آپ کو بتایا کہ آپ نے جو اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو پھر آپ کو خشکی کا شکار نہیں کرا، دوبارہ سے آپ کو اس کے بارے میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، سب اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے یہاں پر۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان کا سردار بنایا، ٹھیک ہے، یعنی جو سمندر تھا اس کے پاس جو لشکر ابھی بھیجا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے جو جب میں پڑھے ہیں ہسٹری میں، وہ واقعات ہوتے تھے وہ صحرائی ایریا میں ہو گئے، لینڈ کے اوپر ہوتے تھے یوزولی، تو یہاں پہ یہ جو وفد تھا، یہ جو لشکر تھا، یہ سمندر کے کنارے بھیجا گیا تھا، 300 آدمی اس کے اندر تھے۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں شامل تھا، راستے میں ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لا کر اکٹھا کر دیں، یعنی جو کچھ سامان ہے کسی کے پاس میں، سب اپنے اپنے گھر سے کچھ لے کر آئے ہوں گے تو سب لا کے اکٹھا کر دیں۔ ایسا کرنے کے بعد کل زادرہ کھجور کے 2 تھیلے جمع ہو گئے، جتنے 300 لوگ تھے جتنا ان کا استعمال ہو گیا، اب ان کے پاس کھانا بچا نہیں تھا تو سب نے لا کے اکٹھا کر دیا ایک جگہ، تو 2 تھیلے کھجور کے جمع ہوئے، یعنی کھجور ہی تھی ان کے پاس، اور الگ سے کچھ روٹی پراٹھے جیسے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم رکھ کے لے کے جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، کھجور تھے بس ان کے پاس، تو وہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا دیا کرتے تھے سب کو کھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ دن ایسا رہا کہ 2 کھجور کھائیں، کچھ دن ایسا رہا کہ پورے دن صرف ایک ہی کھجور ملی۔ پھر صحابہ نے پوچھا ان لوگوں سے کہ جو اس سفر پہ گئے تھے، کیا تم لوگوں کے لیے ایک کھجور کافی ہو جاتی تھی؟ یعنی پورے دن میں صرف ایک کھجور کھا کے تمہارے لیے کافی رہتا تھا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا ابھی دیکھیے، کہ ہمیں اس وقت اس ایک کھجور کی قدر آئی کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی ایسا بھی وقت آیا کہ آپ جنگ پہ گئے ہوئے ہیں، آپ لشکر کے اندر ہیں، آپ اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے آزمائش کہ نہیں ہے کھانا اس وقت میں ان کے پاس میں، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کہیں سے بھی نازل فرما سکتا ہے کھانا، اور ہم لوگ دیکھیے کتنا خوش نصیب ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کتنے کتنے ٹائم غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو کیا فرمایا پھر اس کے بعد کہ جب ان کی وہ کھجور بھی ختم ہو گئی تب ان کو ایکچولی اس ایک کھجور کی قدر ہوئی۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہم سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ جیسی ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہوئی ہے، لشکر کے لوگ 18 دن تک اس سے کھاتے رہے۔ اب آئی اللہ کی مدد، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی ویل مچھلی باہر کنارے پہ پڑی ہوئی تھی، اس میں سے اس پورے لشکر نے 18 دن تک کھایا، 300 لوگوں نے 18 دن تک کھایا۔ پھر ان کی 2 پسلیاں کھڑی کر دی، یعنی اس کی اتنی بڑی پسلیاں تھی کہ ان کو کھڑا کر دیا انہوں نے، اتنی اتنی بڑی تھی وہ مچھلی کہ اس پسلیوں کے کھڑا کرنے سے ایک ایسا اس طرح سے راستہ سا ٹائپ کا بنا کہ اس کے نیچے سے پورا ایک اونٹ نکل کے چلا جائے آرام سے۔ تو یہ مثال ہے اس کی طعامہ کی، کہ وہ مچھلی کی مثال کہ جو باہر نکل گئی ہو، جسے سمندر نے باہر پھینک دیا ہو، اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، یعنی بیت اللہ کو، حرمت والا گھر۔ کعبے کی تعظیم یہاں بیان کی گئی ہے کہ گھر تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت والا بنایا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے جو کچھ اس جگہ کو چاہا عزت دی، جس انسان کو چاہا عزت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کو بھی کچھ بعض انبیاء پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ فرق ہر چیز میں ہے، یہ فطرت میں ہے فرق، ٹھیک ہے، انسانوں کے درمیان بھی فرق ہے، کچھ انسان جو ہے مال کے اعتبار سے، کچھ ذہانت کے اعتبار سے، کچھ رنگ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، تو ایسے ہی پھلوں میں بھی فرق آپ دیکھیے، تو ہر چیز کے اندر فرق ہے، یہ ورائٹی ہے، اور ورائٹی کے اندر ہی خوبصورتی ہے، اسی لیے کبھی بھی کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرے، اپنی چیزوں کو، اپنے وسائل کو، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ باقیوں کے پاس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے الگ الگ چیزیں رکھی، الگ الگ نعمتیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا دیکھیے یہاں پر کعبے کا لفظ بھی آیا ہے، تو کعبہ آپ سمجھیے سب سے پہلے اس کا روٹ کیا ہے، کاف عین با، کعب جو ہوتا ہے وہ ابھری ہوئی چیز کا، اس کا لفظی معنی ہے ابھری ہوئی چیز،
ٹھیک ہے؟ جو ہمارے ٹخنے کی ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی کعب کہا جاتا ہے. تو کیا مراد ہوا یہاں پہ؟ بلندی اور عظمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بلند چیز، ٹھیک ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے. تو ابتدا میں صحرا میں کوئی عمارتیں نہیں تھی زیادہ، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کعبے کے آس پاس میں کتنی اونچی اونچی بلڈنگز بن گئی ہیں. مکہ ٹاور آپ دیکھ لیجئے. تو یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ پہلے اس وقت میں اتنی عمارتیں نہیں ہوتی تھی، لوگ ٹینٹس میں رہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر نمایاں نظر آتا تھا. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں کعبہ ایسا گھر بھی ہوتا ہے جو نمایاں نظر آئے، یا جو مربع شیپ کا ہو، یعنی جو چوکور ہو، جو اسکوائر ہو. ٹھیک ہے، اس کو کعبہ کہا گیا، کیونکہ کعبہ آپ جانتے ہیں نا اسکوائر شیپ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو احترام کی جگہ بتایا کہ جو لوگوں کے قیام کا سبب ہے، لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، کہ قیام کا ذریعہ مطلب ایسی جگہ بنایا ہے جس پر لوگوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں. یعنی فائدہ کس طرح فائدہ مل رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ جا کے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے، دینی اعتبار سے بھی. اسی کی طرف رک کر نماز پڑھی جاتی ہے. اسی کے قریب پڑھنے کا، جتنا قریب پڑھیں گے اس کا بہت اجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر طواف کرنا اس کا یہ عبادت بن گیا. وہاں پر خیرات کرنا عبادت ہے. مسجد میں اگر آپ کعبے کے اندر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو باقی نمازوں کے اعتبار سے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. یہ کعبہ ہی تمام انسانوں کی دینی فائدوں کا ذریعہ بنا. اسی لیے احترام کے قابل اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رہنما بنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کا ذریعہ بنایا، ہمارے لیے نیکی کمانے کا ذریعہ بنایا. تو دیکھیے دنیاوی مصلحتیں بھی ہیں اس سے، کہ کعبہ یا آپ جائیں گے حج کرنے کے لیے، اس ایریا میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا مصلحتیں ہیں؟ اتحاد دیکھتے ہیں ہم. ڈفرینٹ کلچرز اکٹھے ہوتے ہیں. مختلف قسم کے کھانے آپ دیکھیں گے وہاں پہ، رنگ برنگے کپڑے، ہر چیز، ہر طرح کی نسل کی چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی. کھانے کی ورائٹی دیکھ لیجیے، کسی چیز کی بھی، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے نا وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، ساری چیزیں وہاں جمع ہو گئی ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو اس ایریا میں گرو بھی نہیں کرتی وہ چیزیں بھی وہاں پر ہوتی ہیں. یہ دنیاوی مصلحتوں کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فائدے جو دیے ہیں اس کے اندر. پھر وہاں کے رہنے والوں کے لیے زبردست بزنس کا ذریعہ بنایا، جیسے سورہ قریش میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بزنس کا ذریعہ بھی بنایا وہاں پہ، کہ ان کے جو کاروبار ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. جو دکانیں ہوتی ہیں، جو حاجی لوگ آتے ہیں وہاں پہ سامان خریدتے ہیں. ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے یہ اس زمین کے حصے میں جو بے آب و گیا تھا، اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. صحرا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کہ نہ پانی نہ چارہ. وہاں اللہ نے ہر نعمت پہنچا دی. سبحان اللہ. ہر ملک کے حاجی اپنا پروڈکٹ لے کر آتے ہیں، وہاں پہ بیچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی قیام کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پروٹیکشن کا ایک ذریعہ بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود بتا دی ہیں کہ وہاں پہ کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہوگا. اسی طرح فرمایا اور شہر الحرام کو بھی قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں کو. اس کے بارے میں بتایا تھا کہ حرمت والے مہینوں کو قیام کا ذریعہ کیسے بنایا ہے، تاکہ جنگ نہ ہو، امن رہے. تو جس علاقے میں امن ہو وہاں ہر چیز ترقی کرتی ہے. اگر آپ اس کو اس طرح ریلیٹ کریں کہ جب امن ہوگا تو ترقی ہوگی، گروتھ ہی ہوگی. اگر کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں فساد ہے، بے امنی ہے، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، تو وہاں بزنس ہو ہی نہیں سکتا. کوئی انڈسٹری بھی نہیں لگائے گا وہاں پہ. جو آلریڈی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری تباہ بھی ہو جائیں گی. تعلیم پر بھی اثر پڑے گا، بزنس پر بھی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے، اتفاق نہیں ہے، تو گھر کا ماحول ہی پورا امن نہیں ہوگا. تو بچوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہوگا؟ ان کی پڑھائی پر، ان کی صحت پر، ہر طرح سے اثر پڑے گا. اسی لیے حرمت والے مہینے، جس گھر میں امن ہے، جس شہر میں امن ہے، وہاں پہ قیام کا ذریعہ ہے، وہاں پہ obviously گروتھ ہوگی، پروگریس ہوگی. ٹھیک ہے، ایسے ہی دیکھیے دنیاوی اعتبار سے بھی ہے کہ عربوں کے یہاں بدامنی ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، لیکن ان 4 مہینوں میں نہیں ہوتی تھی. تو ان 4 مہینوں میں لوگ خوب بزنس کیا کرتے تھے، خوب تجارتی قافلے نکالے لے کے جایا کرتے تھے. تو یہ کمائی کے مہینے ہوتے تھے ان کے. اور دینی اعتبار سے دیکھیے تو جنگیں منع ہے، امن میں رہ رہے ہیں لوگ. پھر آتا ہے ہدی کے بارے میں. ہدی قربانی کے جانور کو بھی قیام کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. وہ کیسے؟ کہ اللہ نے خاص مصلحت کے تحت احرام کی پابندیوں میں خلاف ورزی پر کفارے کا حکم دیا ہے. یعنی آپ دیکھیے اگر آپ نے احرام کی حالت میں خلاف ورزی کر دی تو اس سچویشن میں آپ کو جو قربانی کرنی ہے وہ بھی حدود حرم کے اندر ہی کرنی ہے. حج والی بھی وہیں ہوگی، قربانی بھی وہیں ہوگی. وہاں کتنا گوشت جمع ہو جائے گا، اور گوشت ایک بیسک فوڈ ہے، اسی سے لائف ہے. اس کے علاوہ دیکھیے اس کا کھال، اس کی جو ہوتی ہے، اس کے بال وغیرہ ہو گئے، جتنی بھی بیچنے کی چیزیں ہوں گی ساری، وہ ساری قیام کا ذریعہ بنتی ہیں. اور دینی اعتبار سے ثواب کا ذریعہ ہے. قربانی کرتے ہیں ہم تو ہمیں ثواب کی امید ہوتی ہے.
قربانی قرب سے بنا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ قربانی کے ایک ایک بال کے عوض ہمارے گناہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو قربانی کے جانور انسان کے لیے، جیسے ہم جانتے ہیں نا، پل صراط سے گزرنے کا بھی سبب بنیں گے، کہ جو آپ کا جانور آپ نے قربان کیا ہے وہ پل صراط سے آپ کو آسانی سے لے جائے گا۔ اور پھر چوتھا قلائد۔ قلائد کیا چیز ہوتے ہیں؟ گلے میں جن جانوروں کے پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں جانوروں کو ہار پہنایا جاتا تھا جس پر سواری کر کے وہ حج پر جاتے تھے، اور یہ ہار جو تھا ان کا پہنانا، یہ ان کا سمبل ہوتا تھا کہ یہ جانور جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اپنی تجارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پتہ چلتا تھا کہ یہ حاجی ہے، یہ عبادت، مطلب یہ ان کا حج کے سفر پہ جانے والا جانور ہوا کرتا تھا۔ وہ جانور جس کو یہ لے کے جایا کرتے تھے حج کے ٹائم پہ، تو وہ نشانی ہوتے تھے کہ یہ حج والا جانور ہے، ٹھیک ہے، قربانی کا جانور ہے یہ۔ تو یہ ساری حکمتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ان سب چیزوں کے فائدے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے وہ تمہیں بتا رہا ہے، وہ ہر چیز کے پیچھے کی حکمت بتاتا جانتا ہے، اور اسی پر مبنی احکامات بھی دیتا ہے کہ تم ان چیزوں کا احترام کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقوی حاصل کرنا ہے ہمیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی باتوں کا، اس کے اوامر اور نواہی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ لیکن زیادہ تر کیا اللہ تعالیٰ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، صرف اسی پر اٹک جاتے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے کیا صفت بیان کری؟ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا، گناہوں پر پکڑ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اگر ہم غلط کام کریں گے تو سزا بھی ملنی ہے، اور عقاب وہ سزا ہوتی ہے جو برے اعمال کے پیچھے آتی ہے، یعنی گناہوں کا مواخذہ۔ اور اسی کے بعد فرمایا کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، کہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور میرا عذاب بھی سخت ہے اور دردناک ہے۔ تو اسی لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمیں اسلام کو کیسے فالو کرنا ہے، کس جگہ کی کیا حدود ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، ان کو جاننے کے بعد ہی وہ عمل کریں، ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے تو کانفیڈنس آئے گا، دلیل ہوگی آپ کے پاس، تو عمل کرنے میں بھی انشاءاللہ پھر ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ آخری آیت ہے، ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچانا، یعنی پیغام جو بھی اب تک پہنچا ہے، یہ رسالت کا حق ادا ہو گیا، سارا پیغام انہوں نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو بھی اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے دل کے اندر موجود وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اب یہاں جو یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور ایکچولی مطلب یہ ہے بتانے کا یہاں پہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کے اعمال کو، اسی لیے انسان کو صرف اللہ کے ڈر سے اچھے کام کرنے چاہیے، نہ کسی انسان کے، نہ پیغمبر کے ڈر سے کہ وہ حساب نہیں لیں گے۔ ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا جو ہوتا ہے نا کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں جن کا ایک رعب ہوتا ہے، ان کے سامنے ہم غلط کام نہیں کرتے، تو اللہ کی بات بتانے والے لوگوں کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ یہ تمام کیا ہے؟ ظاہری علامت ہیں کہ یہ جو ہمیں دیکھ کر، جان کر، آیات کو پتہ کرنے کے بعد، ہمیں معلوم کرنے کے بعد ہم اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، ایکچولی ڈرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کسی انسان سے ڈر کر ہمیں اچھے کام نہیں کرنے یا غلط کام نہیں چھوڑنے، بلکہ اللہ کے ڈر کے ساتھ یہ کام کرنے ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت کا خلاصہ کہ اگر ہم نے رسول کی بات نہیں مانی تو وہ اپنا کام کر چکا، ہمارے اعمال کی ذمہ دار وہ نہیں جس نے آپ پر اللہ کا کلام پہنچا دیا ہے۔ اب آپ کی اور ہمارے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، ہمارے سامنے ساری نشانیاں آ گئی ہیں، ساری باتیں آ گئی ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ ہدایت توفیقی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہدایت ارشاد یہ رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، جو ہمیں اٹین کرنی پڑتی ہے، یعنی جو ہمیں ہمارے اندر طلب ہے، دیکھیں، لیکن اب ہمیں اس کو سیکھنا کیسے ہے، کرنا کیا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ رسول اب ہمارے درمیان نہیں ہے، رسول کا کلام ہے، وہ محفوظ ہے بالکل، اس کو پڑھ کے جو ان کی حدیث ہے یا جو اللہ کا کلام ہے، جو قرآن ہے، وہ پڑھنے کے بعد ہم کو ہدایت ملنی ہے۔ اور وارننگ ہے ان لوگوں کو بھی جو سن کر بھی نہ مانے،
میسنجر کے میسج دینے کے بعد بھی نہ مانیں. تو اسی لیے ہمیں غلط کاموں سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سمجھ سکیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز بہتر ہے. جتنا کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت کی تلاوت سن لیجیے ایک بار. يا أيها الذين آمنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.